السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج کی ایپیسوڈ میں نے اتنی مشکل سے لکھی ہے نا کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ آج میں اپنے وہ کاٹ رہی تھی، سیب کاٹ رہی تھی، اور وہاں پہ نا چھری جو نہیں ہوتی وہ میرے انگوٹھے میں لگی ہے، اور اسٹارٹ سے لے کر نا انگوٹھے کے وہ نہیں ہوتا، وہ جیسے جہاں پہ لائن بنی ہوتی ہے وہاں تک لگی ہے، اور میں اتنی مشکل سے میں نے ٹائپنگ کی ہے نا آج کہ کیا ہی بتاؤں میں آپ لوگوں کو۔ اتنا روئی ہوں میں کیونکہ میرا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اور ویسے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو خون کی کمی ہے، تو جب خون نکلتا ہے نا میرا وہ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنا خون دیکھ کر نا مطلب ٹینشن ہونے لگتی ہے، میں مر رہا ہوں یہ والا، مجھے وہ والا ڈر لگتا ہے۔ تو جب میرا خون نکل رہا تھا نا تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا میری سانس بند ہو رہی ہے، میری آخری سانسیں لگی ہوئی ہیں۔ تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ تو جب میں نے مما جب بچپن میں بہت زیادہ جب مجھے وہ ہوا نا، یہ مطلب میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی، تو ایک دو دفعہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر نے کہا صرف گھبرا جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے جب یہ اپنا خون دیکھتی ہے۔ تو ہاں یہ مجھے ہوتا ہے، آپ میں سے بھی اگر کسی کو ہوتا ہے تو ضرور بتائیے گا۔ تو آج میری حالت بہت خراب تھی، اور اس کی مطلب انگوٹھے کے درد کی وجہ سے، انگوٹھے میں تو خیر اتنا زیادہ درد نہیں ہو رہا، پر وہ ٹینشن کی وجہ سے میری سر میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا، پھر میری ٹانگوں میں جان بھی ختم ہو گئی، بی پی بھی میرا لو ہو گیا کہ بس میں مرنے والی ہوں۔ تو میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، خیر میں ہوں ہی عجیب سی مخلوق ہوں، آئی تھنک میں ایڈیٹ ہوں۔ خیر اللہ استغفر اللہ، الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے۔ میں آج کی ایپیسوڈ ریڈ کرتی ہوں، بہت میں فضول ٹائم لیتی ہوں۔ آج میرے سر میں بھی درد ہے، میں سارا دن سفر میں بھی رہی ہوں، میں نے اپنا انگوٹھا بھی کاٹا ہے، اور میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ دیکھو آج میں نے بہت برا دن گزرا ہے آج کا۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان عشقم قسط نمبر بھی ٹھیک نہیں لکھا ہوا میں نے، اچھا پروف ریڈنگ نہیں ہوئی۔ اچھا، جان عشقم قسط نمبر 77، تحریر عریشہ۔ دیکھو شناور، اس شاپنگ کے بہانے کے پیچھے تمہاری کوئی مستی تو نہیں ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ دادا جان سے اجازت مانگ رہا تھا، لیکن دادا جان جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ دادا جان، اگر میں عنایا کے لیے آپ سے اجازت مانگوں نا، تب آپ مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں کہ میرے دماغ میں کوئی مستی چل رہی ہے، لیکن میں تو اپنی بھابھی کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جا رہا ہوں، اور آپ اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ اب میں بہت شریف بچہ ہو گیا ہوں، بالکل مستی نہیں کرتا، اس نے دادا جان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر انہوں نے حیرت انگیز انداز میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، لیکن وہ چپ نہیں ہوا بلکہ اپنی اگلی بات جاری کر چکا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، وہ کیسی ہے اور کس نیچر کی مالک ہے۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور پھر اس کی شادی میرے سگے بھائی بلکہ جڑواں بھائی سے ہو رہی ہے۔ کم از کم مجھے پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ آخر وہ لڑکی کیسی ہے۔ زراورے کے ساتھ تو وہ ایڈجسٹ کر ہی لے گی، لیکن اسے اپنے جیٹ کا بھی تو خیال ہوگا نا، یا نہیں؟ ان شارٹ میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر بھابھی صاحبہ ہیں کیسی۔ وہ ان کے پاس بیٹھا بڑے مزے سے انہیں تفصیل بتا رہا تھا، جبکہ دادا جان اب تک اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ ابھی تک تمہارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تم ضرور کوئی نہ کوئی شرارت سوجی ہوئی ہے، تبھی تم اتنا زور دے رہے ہو، لیکن خیر تمہارا بھی حق بنتا ہے، اور وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے تو تم لے جاؤ اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر، اور اکبر جعفر خان کو کہہ دینا کہ ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں، وہ بھی انکار نہیں کرے گا۔ دادا جان نے اسے اجازت دیتے ہوئے اکبر کی طرف سے بھی مطمئن کر دیا تھا۔
جس پر وہ مسکراتا ہوا ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیوں پر کھڑا زراور اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جسے دونوں انگوٹھوں کے نشان دکھا کر اس نے مشن کامیاب ہونے کی نوید سنائی تھی۔ لیکن زراور کے پیچھے آتا مکرش بھی اس کا یہ کارنامہ دیکھ چکا تھا اور کچھ حد تک ان کے دماغوں میں چلنے والے پلان تک بھی پہنچ چکا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ مجھے بھی بتاؤ، اکیلے تو میں تم دونوں کو جانے نہیں دوں گا۔ اور وہ زراور کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے شناور کے پاس لے آیا تھا۔ اوئے تو جا کر اپنی بیوی کے نخرے اٹھا، یہ ہم بھائیوں کا معاملہ ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، تجھے بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شناور نے اس کا ہاتھ زراور کی گردن سے نکالتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا، نہ بتاؤ، میں دادا جان سے پوچھتا ہوں۔ ویسے بھی آج کل میں ان کا فیورٹ پوتا ہوں، آخر ان کی پوتی کو گھر واپس لے کر آیا ہوں، مجھ سے کون سا وہ کچھ چھپانے والے ہیں۔ اس نے دادا جان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، جس پر ایک طرف سے زراور نے جبکہ دوسری طرف سے شناور نے اسے باہر کھینچا اور پھر اسے باہر ہی لے گئے۔ اوہ، تو یہ پلاننگ کی ہے تم لوگوں نے، مطلب تم لوگ ڈیٹ کرنے والے ہو، اچھی بات ہے۔ شادی سے پہلے ایسی رومانٹک ڈیٹس ہونی چاہیے تاکہ میری بیچاری بھابھیوں کو بھی پتہ چل جائے کہ تم دونوں کتنے کمینے ہو۔ وہ ان دونوں کے ساتھ باہر لان میں ٹہلتا ہوا ان دونوں کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا، جس پر وہ دونوں کندھے اچکا کر اپنی تعریفیں وصول کر رہے تھے۔ لیکن تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں تم لوگوں کو اکیلے جانے دوں گا؟ میرا مطلب ہے کہ تم دونوں ڈیٹ پر جا رہے ہو اور یہاں تمہارا بھائی تم لوگوں کا سچا ہمدرد کام کرے گا؟ بہت غلط بات ہے۔ اب تم لوگوں نے اپنی اپنی پلاننگ کر ہی لی ہے تو میری بھی کر دو، کیونکہ میرا یہاں تم لوگوں کی شادی میں خوار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آج میرا بھی ارادہ اپنی بیوی کو کہیں باہر گھمانے لے کر جانے کا ہے، لیکن دادا جان مجھے اجازت نہیں دیں گے، تو ایسا کرنا کہ اس گھر سے نکلنے سے پہلے میرے لیے بھی اجازت مانگ لینا، ورنہ تم لوگ نکل نہیں پاؤ گے۔ وہ اسے دھمکی نہیں دے رہا تھا بلکہ دھمکی ہی سمجھنا۔ میں ذرا رن مریدی کر کے آتا ہوں۔ وہ پیار سے ان کے کندھے تھپ تھپاتا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ زراور اور شناور اب دونوں سر جوڑ کر اس کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے تھے، کیونکہ یہ تو سچ تھا کہ وہ انہیں دھمکی ہی لگا کر گیا تھا۔ اگر ان دونوں نے اسے یہاں سے نہ نکالا تو وہ انہیں پھنسا سکتا تھا اور پھر دادا جان کی ڈانٹ سننی پڑتی، گھر والوں کے سامنے الگ شرمندہ ہونا پڑتا۔ شناور کو شرمندہ ہونا آتا ہی نہیں تھا، لیکن زراور اب تک اتنا ڈھیٹ نہیں ہوا تھا، اسی لیے اب مکرش کے لیے کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو ڈھونڈ ہی رہا تھا۔ پھر آخرکار ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، جس میں مدد کے لیے انہیں عبداللہ کی ضرورت تھی، کیونکہ مکرش کا گھر سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا اور اسے لے کر بھی ہر حال میں جانا تھا۔ اب پتہ نہیں ان کی مدد عبداللہ کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن عبداللہ کی کون سنتا تھا اس گھر میں؟ وہ مدد کرے یا نہ کرے، اسے مدد کرنی پڑتی تھی، آخر اس کے بھائیوں کی ڈیٹ کا سوال تھا۔ وہ کمرے میں آتا ہوا سیدھا دادا جان کی کرسی پر آدھا ان کے اوپر لٹکتے ہوئے بیٹھا تھا۔ دادا جان نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اس کا اداس چہرہ دیکھ خود بھی اداس ہو گئے۔ بچے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تم بھی تو کہیں دل لگا کر شادی کے لیے یہاں نہیں آ پہنچے؟ دادا جان نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر عبداللہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، لیکن اداسی برقرار تھی۔ تو بچے، تم اتنا اداس کیوں ہو؟ دادا جان حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ چہرہ
صاف بتا رہا تھا کہ کچھ تو تھا جسے وہ چھپا رہا تھا۔ اور دادا جان، یہی تو چیز تھی جو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ عبداللہ، ہمیں بتاتے ہو یا ہم اٹھائیں چھڑی؟ اب ذرا غصے سے بولے تو عبداللہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس گھر میں کسی کو میری پرواہ نہیں ہے دادا جان، ہر کوئی اپنے اپنے پر لگا ہوا ہے۔ بابا جان اپنی بیٹی کے واپس آنے پر خوش ہیں، کبھی کبھار اس سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ آپ بھی پوتی کے آنے پہ خوش ہیں؟ اور میرا کیا، جس کے ساتھ اس کا خون کا رشتہ ہے؟ میری چھوٹی بہن میری طرف دیکھتی تک نہیں، اور اس کے نخرے دیکھیں۔ میں اس سے بات کر رہا تھا تو میرے سامنے سے گزر گئی، جیسے میں اس سے نہیں بلکہ دیواروں سے ہم کلام ہوں۔ اتنا زیادہ غصہ آیا نا مجھے کہ کیا بتاؤں آپ کو۔ وہ اداسی سے بول رہا تھا، جبکہ دادا جان اس کا مسئلہ سمجھ کر اس کا کندھا تھپ تھپانے لگے۔ تھوڑا صبر کرو بچے، سب ٹھیک ہو جائے گا جلد ہی، وہ تم سے بھی بالکل نارمل ہو جائے گی۔ فی الحال اس کے لیے رشتوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ وہ بے حد محبت سے اسے سمجھا رہے تھے۔ جی دادا جان، بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بیٹھ کر باتیں کروں، اس سے اپنے بارے میں بتاؤں، کچھ اس کے بارے میں سنوں، لیکن وقت ہی نہیں مل رہا۔ کوئی ایسا موقع ہاتھ ہی نہیں آ رہا جس میں میں اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار سکوں۔ میں نے سوچا تھا میں مکرش بھائی سے بات کروں گا، وہ اسے کہیں باہر ریسٹورانٹ میں لے کر جائیں گے، میں اس سے ملوں گا۔ اب بھائی اتنے بیزی انسان ہیں، انہیں کبھی بھی کوئی بھی کام آ سکتا ہے، تو ایسے میں وہ کسی اعتبار والے انسان کو اس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے نا؟ تو مجھ سے زیادہ اعتبار کے لائق ہو سکتا ہے کوئی جو اس کا سگا بھائی ہے اس کے لیے؟ لیکن آپ نے تو مکرش بھائی کو کہیں باہر گھر سے نکلنے سے ہی منع کر دیا، تو اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور میرا دل اتنا اداس ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اپنا مسئلہ بتا رہا تھا، جبکہ دادا جان اپنے پوتے کا دکھ سمجھتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئے۔ گھر میں بہت کام ہے، لیکن اتنا بھی کوئی ضروری کام نہیں ہے کہ ہم اپنے پوتے کی اداسی کو دور نہ کر سکیں۔ بہت اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، جاؤ مکرش کو بلا کر لاؤ، ہم بات کرتے ہیں اس سے۔ جیسا تم نے کہا ہے بالکل ویسا ہی ہوگا، دل کھول کر باتیں کر لینا اپنی بہن سے، اور جب تک تمہارا دل نہ چاہے تب تک اسے واپس گھر بھی لے کر مت آنا۔ کہہ دینا کہ رستہ بند ہو گیا ہے واپسی کا۔ دادا جان نے اس کی اداسی دور کرنے کے لیے ایک بہترین آئیڈیا دیا تھا۔ لو یو دادا جان، آپ کتنے اچھے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ لگتا ان کے گال پر بوسہ دیتا جلدی سے باہر بھاگ گیا تھا، جہاں وہ تینوں سیڑھیوں پر بیٹھے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے بڑے اسٹائل سے اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے اپنی انگلی پر گھمائی اور مکرش کو دادا جان کے بلاوے کے بارے میں بتایا۔ مکرش اس کے اشارے پر فوراً بھاگ کر اندر گیا تھا، کیونکہ اس کی پلاننگ کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یقیناً ان لوگوں نے کوئی بڑا پلان کیا ہوا تھا۔ جو بھی تھا، وہ تو یہ سوچ کر خوش تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے جانے والا تھا۔ وہ تینوں دادا جان کے کمرے کے ساتھ کان لگائے کھڑے تھے جب مقدم نے انہیں دیکھا۔ وہ کیا کر رہے تھے اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے ہی جا کر کھڑا ہو گیا۔ دادا جان نے شادی کے دنوں کے درمیان ان سب کو کہیں بھی باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا، اور خاص کر شادی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ ہاتھ بٹانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ سب کچھ ملازموں پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اسی لیے مکرش بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ گھر کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے
کیا چل رہا ہے یہاں؟ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ جب عبداللہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا پر اس نے پھر بھی پوچھا تھا، جس پر پہلے تو زراور نے اسے گھورا، پھر ذرا سا ایک سائڈ پر لے کر جا کر ساری بات اسے بتانے لگا۔ مطلب تم سب لوگ جا رہے ہو اور مجھے یہاں دادا جان کے آتشی روپ میں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بالکل بھی نہیں، تم لوگ میرے بغیر کہیں نہیں جا سکتے، اس نے فوراً فیصلہ سنایا تھا۔ جبکہ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی، شناور عبداللہ اور زراور کو ایک طرف کرتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ مائی ڈیئر کزن بردر، جا کر دادا جان سے بات کرو اور جہاں دل کرے وہاں جاؤ۔ اور ایک اور بات، تم نہ ایک شادی شدہ انسان ہو، اس گھر کو لے کر تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم یہاں رک کر سب کام کرو، اور ہم سب بھی کام کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مقدم نے اسے سننے کے لیے تھوڑا سا جھکا تھا، جس پر اس نے فوراً بات بدلی تھی، اور اسے تھوڑی نہ بتا سکتا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہا ہے۔ اوکے، مجھے نہ تو تم لوگوں کی طرح بہانے بازیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ کدھر جا رہے ہو اور دادا جان تم لوگوں کو اجازت دیں یا نہ دیں، میری بس ایک بات پر وہ فوراً مجھے جانے کی اجازت دے دیں گے، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو۔ وہ کندھے اچکا کر دادا جان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دادا جان، جو مکرش کو عبداللہ کی بات مکمل کرنے کے بعد اب دروازے کی طرف اسے دیکھ رہے تھے، اس کی پکار پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ دادا جان، وہ آج امریش کی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر کے پاس، اگر آپ اجازت دیں تو میں ہو کر آ جاؤں؟ میں جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو دادا جان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اسے کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں، لیکن اپنے ہونے والے پرپوتی یا پوتے کو لے کر بہت فکر مند تھے۔ وہ اسے 2-3 بار ہدایت بھی دے چکے تھے کہ اس معاملے میں وہ کسی طرح کی لاپرواہی برداشت نہیں کریں گے۔ مقدم نے مسکرا کر ان کی اجازت وصول کی اور گردن اکڑا کر باہر نکلا۔ اسے جاتے ہوئے ان تینوں نے دیکھا تھا۔ یہاں وہ اجازت کے لیے مر رہے تھے اور وہ آرام سے اجازت لے کر مزے سے باہر چلا بھی گیا تھا۔ مزے تو اس کے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے کمنٹس بہت مزے کے ہوتے ہیں یار۔ میں سنڈے والے دن انشاءاللہ آپ سب کے کمنٹس کا ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گی، تو آپ لوگوں نے ناراض بالکل بھی نہیں ہونا۔ میں نام نہیں لے رہی، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل کمنٹس کم ہو رہے ہیں، خیر کوئی بات نہیں، لیکن آپ لوگ اپنا پیار ایسے ہی دیتے رہو مجھے، لائکس تو اچھے آ رہے ہیں، میں اسی پہ خوش ہوں۔ تو تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے پیار کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا، آپ لوگ اتنا ٹائم نکالتے ہو میرے لیے، مجھے سنتے ہو۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتانے والی تھی کہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں سے میں ایک نیا ناول سٹارٹ کروں، جو کہ صرف یوٹیوب کے ان ریڈرز کے لیے ہوگا جو کہ ریویو دیتے تھے۔ تو تھینک یو سو مچ، ان لوگوں نے مجھے بہت پیارے ریویو دیے، لیکن وہ میں اس چینل پہ نہیں بلکہ دوسرے عریشہ بلاگ والے چینل پہ سٹارٹ کروں گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ والے چینل پہ جو مسئلہ آ رہا تھا وہ اب تک ٹھیک نہیں ہوا، تو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت ہوتا جا رہا ہے، تو سب مجھے اب یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ محنت کر ہی رہی ہو تو پھر نیو چینل بنا لو، تو اس پہ کرو، تو جو ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا چلو یہ بھی کر کے ٹرائی کر لیتے ہیں، اور اگر یہ والا چینل ٹھیک ہو گیا تو وہ والی ساری ویڈیو میں یہاں پر بھی پوسٹ کر دوں گی، جو کہ میں نیا ناول پوسٹ کروں گی۔ جانشکم کی یہیں پر آئے گی، کیونکہ جہاں پہ ریڈ شروع کرتی ہے وہیں پہ ختم کرتی ہے، تو یس، یہ والا ناول یہیں پہ ادھر ہی آپ لوگوں کو ملے گا۔ مناشی قلب یار ہستم کی قسط انشاءاللہ صبح 10 بجے کے بعد ملے گی، اور ملتے ہیں چلیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ بھی ریسٹ کریں، اپنا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اس وقت اچھی خاصی نیند آ رہی ہے مجھے، تو میں بھی اب سونے کے لیے نکل رہی ہوں یار۔
چلو جی آج جلدی جلدی سو جاتے ہیں ہم بھی 10:30 ہوئے کیونکہ آج میں پورا دن سفر پہ تھی. تو منڈے کو بھی میرا دن ایسے گزرنے والا ہے اور نیکسٹ تھرسڈے بھی میرا دن پورا سفر میں گزرنے والا ہے. تو انشاءاللہ یہ سفر کا سلسلہ ختم ہو تو پھر میں بھی ایزی ہو جاؤں گی اور پھر آرام سے ناول لکھیں گے. ایک تو صبح سے لے کر شام تک گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں تو بعد میں ایسے بیڈ پہ لیٹے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوئے. تو انشاءاللہ یہ والا سلسلہ ختم ہو جائے پھر سکون میں پرسکون سی ٹائم پہ ایپیسوڈ دینے کی کوشش کیا کروں گی. یہ ایپیسوڈ میں نے صبح صبح لکھ کے رکھ لی تھی. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ سفر کے دوران مجھ سے لکھا ہی نہ جائے. تو کل بھی ایپیسوڈ میں جلدی دینے کی کوشش کروں گی کیونکہ کل میچ بھی ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دے اجازت. اللہ حافظ.